بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا لفظ الرمضاء اس سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تیزی، شدت، سختی۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ لفظی معنی ہے کسی کام سے رک جانا۔ شرعی اصطلاح میں صوم کہتے ہیں کہ خاص وقت میں خاص چیز سے خاص مقصد کے ساتھ رک جانا۔ چنانچہ ہم رمضان میں دن کے وقت کھانا پینا جماع اس سے پرہیز کرتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ کس نیت کے ساتھ؟ عبادت کی نیت کے ساتھ۔ اس لیے یہ صوم کہلاتا ہے۔ اگر نیت کچھ اور ہو تو پھر بے شک اگر کوئی بندہ کھانے پینے سے رکا رہے اس کو روزہ دار نہیں کہیں گے۔ یہ ایک مہینہ ہے جس کی پہلی رات میں اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ بعض ملکوں میں ہم نے یہ طریقہ دیکھا کہ جو بڑے بڑے بلڈرز ہوتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں، وہ ایک محلہ تعمیر کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب وہ کسٹمرز کو وہ دکھاتے ہیں تاکہ پھر اس کی بکنگ شروع کر سکیں، تو اس سے پہلے وہ پورے محلے کو اچھا صاف کر کے پریزنٹیبل بنا دیتے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں، خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، حتیٰ کہ حوریں فرشتوں سے پوچھتی ہیں کہ کیا نئی بات ہونے والی ہے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت پر ایک مہینہ آ گیا ہے جو رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت جنت کی بکنگ فرماتے ہیں، ابھی تو کھولا جاتا ہے جنت کے دروازوں کو۔ نبی علیہ السلام اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے۔ صرف اتنی سی بات اس مہینے کے شرط کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انتظار۔ چنانچہ طبرانی شریف کی روایت ہے، انس اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہمارے اکابر کے ہاں رمضان شریف کی اتنی اہمیت تھی کہ جب کسی بندے کے فضل و کمال کا تذکرہ کرنا ہوتا تھا تو بتایا جاتا تھا اس نے زندگی کے اتنے رمضان گزارے ہوئے۔ یہ یارڈ سٹک تھی، یہ ایک معیار تھا کہ اس بندے نے کتنے مقامات طے کر لیے ہوں گے جس نے زندگی میں اتنے رمضان گزارے۔ چنانچہ مشہور تابعی ابن الفضل فرماتے ہیں 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، اور جب رمضان گزار لیتے تھے پھر 6 مہینے دعا کرتے رہتے تھے اللہ رمضان کی ہمارے ان اعمال عبادات کو قبول فرما لے۔ یوں سمجھیں کہ پورا سال ہی اس کی دعا مانگی، اس لیے کہ رمضان سال کا قلب ہے، جیسے جسم کا قلب سلامت رہے تو جسم سلامت۔ جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ۔ چنانچہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مکتوبات میں ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان آنے والے سال کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہوتا ہے، چھوٹی اسکیل پر۔ بڑی بلڈنگ بنانی ہوتی ہے نا، جب لوگوں نے چھوٹا سا ماڈل تیار کرتے ہیں دکھانے کے لیے کہ جی آپ کی بلڈنگ ایسی لگے گی، تو وہ جیسا چھوٹی اسکیل پہ ماڈل ہوتا ہے بڑی اسکیل پہ وہی بلڈنگ ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم جس چھوٹی سی اسکیل پر رمضان گزاریں گے اسی اسکیل کے اوپر اسی معیار پر ہمیں رمضان باقی سال کے مہینوں کو گزارنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ تو اس مہینے کو خوب اہتمام کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اسلام نے فرمایا رمضان کے ہر دن میں اور ہر رات میں جہنم سے جہنمیوں کو بری کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی دستور ہے، عید کا دن ہو تو جی صدر صاحب نے مجرموں کو عام معافی دے دی۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے مجرم کئی دفعہ ان کو معافیاں مل جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت کی خطا کاروں کو گناہ گاروں کو عام معافی دے۔ کوئی رحم کی اپیل تو کرے نا، کوئی آ کے ہم سے مانگے تو صحیح نا۔ اور پھر دوسری بات فرمائی، ہر مومن مرد ہو یا عورت جس نے بھی روزہ رکھا ہر رات میں اور ہر دن میں اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے۔ اب جہاں یہ ایک نقطہ سمجھے، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں کہ سحری میں اور افطاری میں اللہ رب العزت روزہ دار کی دعا کو قبول فرماتے۔ تو ہمیں سحری اور افطاری میں کیسے دعا کرنی چاہیے؟ پکی یقین کے ساتھ۔ ہماری آنکھ کا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے، ہمارے آقا کا نکلا ہوا زبان سے لفظ وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ رب العزت نے اس مہینے میں دعا قبول کرنے کا وعدہ فرما لیا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرما دی، مزے ہو گئے ہمارے۔ لیکن عام طور پر آپ دیکھیں شیطان اس وقت میں بندے کو دعا مانگنے سے
غافل کر دیتا ہے۔ جب افطاری کا وقت ہوگا بس افطاری کے دسترخوان پہ بٹھا کے چیزوں میں مصروف کر دیتا ہے، یا سحری میں لیٹ کرتا ہے، اتنا لیٹ کہ پھر وہ جی وقت ہوا یا نہیں، بس یہی فکر ہوتی ہے اور کھانا ہوتا ہے، وہ دعا کا ٹائم نکل جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ اکبر، ایک دن کا ایک لمحہ بندے کو ولایت کے مقام تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ امام ربانی مجد لسانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، میں نے کشف کی نظر سے دیکھا تو مجھے باقی پورے سال کی رحمتیں برکتیں جو نازل ہوتی ہیں وہ دریا کی طرح نظر آئیں، اور میں نے رمضان کے مہینے کے نور کو دیکھا، وہ مجھے سمندر کی طرح نظر آیا، کوئی کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اہتمام فرمایا، شعبان کے آخری دن صحابہ کو اکٹھا کر کے ان کو سمجھایا یہ جو مہینہ آیا ہے اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر۔ فرمایا جو اس مہینے کی برکات سے محروم ہوا ہر خیر سے محروم ہوا، اور اس سے محروم نہیں ہوتا مگر وہی جو محروم شقی یا بدبخت ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ ایک مہینہ ہے جس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے اور گنہگاروں کی خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے، اور اس میں دعا کو قبول کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کہتے ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، کون کتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ مجاہدہ، زیادہ محنت، زیادہ یکسوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ میں ان کا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان، روزہ داروں کے لیے دروازہ۔ چنانچہ جس نے صحیح انداز سے روزے رکھے ہوں گے جیسے وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے وہ دروازہ کھلا ہوگا بغیر چیک کیے سیدھا۔ چلو، روزہ رکھنے کے 3 درجات ہیں۔ صوم الروحی، روح کا روزہ، وہو قصر العملی، اور یہ ہے اپنی امیدوں کو مختصر کرنا، وصوم العقلی، عقل کا روزہ، اور وہ ہے اپنی خواہشات کی مخالفت کرنا، اور اعضاء کا روزہ، کھانے پینے اور جماع سے رکنا، یہ اعضاء کا روزہ۔ تو 3 درجے ہوئے روزے کے، اعضاء اور جوارے کو کھانے پینے اور جماع سے روکیں، یہ 1 درجہ ہوا۔ ایک اس سے ذرا بلند درجہ ہوا، وہ ہوا عقل کا روزہ کے خواہشات جو انسان کے دماغ میں نفسانی، شیطانی، شہوانی خیالات آتے ہیں ان کو روکیں، یہ عقل کا روزہ ہوا۔ اور ایک ہوا دل کا روزہ۔ دل کا روزہ کیا کہ دل میں ماں سوا کی محبت نہ ہو، ایک اللہ کی محبت۔ تو گویا روزہ دار 3 طرح کے، کھانے پینے جماع سے رکنے والا وہ بھی روزہ دار، مگر اس نے ذرا کم درجے کا روزہ رکھا۔ جس نے اپنے آپ کو نفسانی، شیطانی وساوس خیالات سے بچایا اور اللہ کی یاد دل میں رکھی، یہ اس سے بہتر روزے والا۔ اور جس نے سحری سے لے کے افطاری تک اپنے دل کی توجہ اللہ کے سوا کسی غیر کی طرف ہونے ہی نہیں دی، فرمایا کہ یہ ہے سب سے اعلیٰ روزہ رکھنے والا بندہ۔